مومن، منافق اور کافر کی عجیب مثال ابن امی حاتم میں ہے کہ مومن، منافق اور کافر ان تین آدمیوں جیسے ہیں جو دریا کے کنارے کھڑے ہیں۔ پہلا شخص دریا کے کنارے کھڑا ہے، وہ دریا میں نہیں اترتا ہے۔ دوسرا شخص وہ دریا میں کودتا ہے اور تیرتا ہوا، مشقت کرتا ہوا، محنت کرتا ہوا وہ دریا کو پار کر جاتا ہے۔ تیسرا شخص دریا میں اترتا ہے اور جب بیچ میں پہنچتا ہے تو رک جاتا ہے، اور جو پہلا شخص ہے وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ رک جا، نہیں ہلاک ہو جائے گا، میری طرف واپس آ جا، کیوں ہلاکت میں پڑ رہا ہے، واپس آ جا۔ جو دریا پار کر چکا ہے وہ بھی آواز دیتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، تھوڑی سی مشقت اور کر لو، تھوڑی سی محنت اور کر لو، تیر کر کے میرے پاس آ جاؤ، منزل تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ جو بیچ میں شخص ہے وہ شک میں شکار ہے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ وہ اسی تذبذب میں ہوتا ہے، اسی شک و شبہ میں ہوتا ہے کہ ایک تیز موج آتی ہے اور وہ اس کو اپنے لپیٹ میں لے کر کے چلی جاتی ہے۔ پہلے شخص کی مثال جو دریا میں نہیں کودتا ہے وہ کافر کی ہے کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بالکل مانتا ہی نہیں، وہ سرے سے انکار ہی کرتا ہے، تو وہ تو ناکامیاب ہے، وہ ناکام نامراد ہے۔ دوسرا شخص جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ کے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، ان کی سنتوں کو اپناتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا شخص ہے جو منافق ہیں، وہ ظاہری طور پر اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپناتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس سے دور رہتا ہے، دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے احکام اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں، وہ دل سے تو نہیں مانتا ہے لیکن ظاہری طور پر کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو منافق ہے جو بیچ دریا میں ڈوب جاتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔